رائج کر کے میں ایک بات اور عرض کروں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا میرے نبی کی بشارت ہے، یہ پاکستان بھی میرے نبی کی بشارت ہے. جو بات میری رہ گئی تھی میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. تاریخ کے ساتھ زیادتی ہم نے کی ہے. علامہ دیکھیں جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سیاست کو چھوڑ کر یہاں سے گئے تھے بدزن ہو کر، کیونکہ مسلم لیگ تو بیسیکلی نوابوں کی تنظیم تھی نا، بالکل سارا نواب ہی کھاتا تھا. ایکچوئل جو موومنٹ صحیح معنوں میں شروع ہوئی ہے نا وہ 1935 سے شروع ہوئی ہے. بالکل. اور اگر اس کا آپ پیس کہیں کہ اسے ایکسلریٹر صحیح طور سے جو ملا ہے وہ 1940 کے بعد ملا ہے. آپ نے 7 سال کے اندر ملک بنا لیا. اچھا آپ نے کیا بنایا صاحب؟ آپ نے کیا کمال کیا؟ ایک قائد آپ کے پاس تھا، ایک آدمی تھا. میں نے ابھی ایک جملہ ادا کیا نا کہ نہرو کی بہن یہ بات کہتی ہے کہ ہمارے پاس اگر مسلم لیگ میں 100 نہرو ہوتے، 100 گاندھی ہوتے، 100 پٹیل ہوتے، جی کانگریس نہیں مسلم لیگ میں، اور کانگریس میں صرف ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا. اس نے یہ کہا کہ کانگریس میں اگر ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. آپ کے قائد نے پاکستان بنایا. آپ کو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت سیاست چھوڑ کے گئے برطانیہ تو لوگ اتنا تو بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کہنے پہ لیاقت علی خان نے موٹیویٹ کیا اور وہ فوراً واپس آ گئے. علامہ شبیر احمد عثمانی آئیے اب اس طرف، ان کو آ کر یہ راز بتایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے اس شرط کے ساتھ کہ جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے اس کے بعد اس راز کو کھولنا. اور راز کیا تھا؟ آپ اپنے کمرے کے اندر موجود امیرانہ زندگی گزار رہے تھے صاحب، لارڈس کی زندگی تھی آپ کی. آپ نے یہ جملے کہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ میں تو لارڈس کی زندگی گزار رہا تھا، امیرانہ زندگی. میں پاکستان اگر آیا ہوں تو صرف ایک وجہ سے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. ورنہ میں چاہتا تو برطانیہ میں رہتا، مجھے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی ملتی، میں روس چلا جاتا، مارکسزم سوشلزم کسی کی بھی میں پروموشن کرتا تو میں کہاں پہ ہوتا. آپ صرف اس مقصد، اور کس مقصد کے لیے؟ اب سنیں وہ بات ہے بھائی بنیادی کہ آپ سب وہ جملہ مکمل اگر ہو جائے آپ کی اجازت سے. آپ اپنے روم میں موجود ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی، اچانک بیڈ ہلتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی موجود نہیں، زلزلہ نہیں ہے، کچھ نہیں. آپ دوبارہ سو جاتے ہیں، دوبارہ بیڈ ہلنا شروع ہوتا ہے. آپ پھر کھڑکی سے جھانکتے ہیں کہ شاید زلزلہ آ گیا ہو، کوئی زلزلہ نہیں. آپ دوبارہ آ کے سو جاتے ہیں. تیسری مرتبہ جب بیڈ ہلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سامنے آنکھ کھلتی ہے تو ایک روحانی شخصیت سامنے موجود ہے. تو آپ سوال کرتے ہیں کہ ہوا رہی؟ وہاں سے جواب آتا ہے کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ میرے سرکار کو انگریزی نہیں آتی. جن کے سامنے جانور بولیاں بولتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے تو سرکار اس بات کے محتاج نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ادب سے کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ می لارڈ واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ تو میرے سرکار نے حکم دیا، تحکمانہ انداز میں فرمایا کہ لک مسٹر جناح، گو اینڈ لیڈ دی مسلمز آف سب کانٹیننٹ، دے آر ویٹنگ فار یو. اس حکم کے بعد مجھے کہنے دیجیے آج یہ جملہ، 22 کروڑ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ پاکستان بنایا کس نے. پاکستان میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے. یہ اللہ کی ایک بنت میں سے بنت ہے. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے، آج ہم ان کے انتقال پہ بات کر رہے ہیں، یہ بات اسی کے ربط میں چلی جائے تو بہت اچھا ہے کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ کچھ عرصے پہلے اٹھ چکا تھا. آپ کے ایک مرد غازی تھے جن سے آپ دین کی اور روحانی تعلیم لیا کرتے تھے. آپ نے ایک مشن کے تحت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر کچھ کام کرنا کرو. وہاں پر ایک شخص ہوتے ہیں، ان کا نام ہے آغا اسحاق علی، جو زیر روزہ جاتے تھے اور وہی مجاز تھے جانے کے. جس رات آپ کا انتقال ہوا ہے تو خواب میں آغا اسحاق علی کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بہت ہی مسرت سے فرمایا کہ آج میں بہت خوش ہوں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں خوش ہیں؟ تو فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ آج میرا دوست میرے پاس آ رہا ہے ملنے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا دوست؟ تو آپ نے فرمایا محمد علی جناح آ رہا ہے، محمد علی جناح. اور یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی، آغا اسحاق علی نے بتائی ہے جو زیر روزہ انتظامات میں رہتے تھے. آپ کیسے ڈینائی کریں گے قائد اعظم کی شخصیت کو؟ ہم نے تو بانٹ کے رکھ دیا ان کو. وہ تو سرکار کے چہیتے تھے صاحب، بالکل نہیں کر سکتے. وہ سرکار کے چہیتے تھے، اللہ کی بنت ہے یہ پاکستان. شرم کا تو مقام یہی ہے نا کہ اتنی بڑی شخصیت، بے شک جو تحفہ اس نے دیا اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک میر عرب کو آئی ٹھنڈی آواز یہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے. پاکستان ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بزرگ موجود ہے، میرے کان پکڑ لیجئے گا اگر میں غلط بات کروں تو. پاکستان یہ کہہ رہے ہیں فارسی کا، یہ پاک استان ہے، فارسی کا لفظ ہے. اس کو جب میں عربی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ. پاک کے معنی پاک، استان کی معنی رہنے کی جگہ. بتائیے ٹھیک ہے، مدینے کے معنی رہنے کی جگہ، طیبہ کے معنی پاک. آپ نے بنت کی ہے، میری قدرت نے بنت کی. چودھری رحمت علی کے ذہن میں 1933 میں، اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ چودھری رحمت علی کے ذہن میں 1933 میں یہ لفظ آیا تھا پاک استان، جو بعد میں جا کے پاکستان بنا. ارے چودھری رحمت علی سے جا کے پوچھو کہ نام رکھا کیسے اور رکھوایا کس نے؟ بنا 27 رمضان المبارک کو، جمعے کا دن تم کو عطا کیا. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا بنت کرے گا کہ وہاں بھی ہجرتیں ہوئیں، یہاں بھی ہجرتیں ہوئیں. بے شک وہاں بھی لوگ کٹے، یہاں بھی لوگ کٹے، وہاں بھی جائیدادیں چھوڑی، یہاں بھی جائیدادیں چھوڑی. پاکستان کے بارے میں ایگزیکٹلی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. ایک اور